ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دے اندر دعا منگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میں بڈھا ہو گیا تے مینوں نیک بیٹا عطا فرما۔ اولاد نہیں منگی، بیٹا کلا نہیں منگیا، نیک عرض کی تھی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تے پھر اللہ تعالیٰ نے حلیم، تحمل مزاج، بردبار ابراہیم علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام ورگا ہی عطا فرمایا، صابر، برداشت کرنے والا، قربانی دیون والا، صبر کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کما تو پیچھا نہیں ہٹے، قربانیاں دیتیاں نے، جان قربان کیتی ہے، دولتاں قربان کیتیاں نے، اولاد قربان کیتی ہے، تے منگیا یا اللہ جس لے بڑھاپے دے اندر یا اللہ بیٹا دے تے نیک دے میں۔ رب فرمایا اے ابراہیم جس طرح دا تیرا مزاج ہے تینوں ہو جائے دیتا ہے، حلیم، بردبار، صابر، تحمل مزاج۔ تے کتنا صبر پھر اسماعیل علیہ السلام دے اندر، 12-13 سال عمر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو پہلے تو حکم دیتا اللہ تعالیٰ نے، اے ابراہیم جا تیریاں بیویاں دوویں لڑدیاں نے تے ٹھیک ہے تو گل مان، پھر سیرا دی سیرا آخ دیے کہ دور ہو جا میری اکھاں تو، تے کر دے دور۔ پھر یا اللہ میں کتھے لے جاواں اس نو؟ اللہ تعالیٰ فرمایا جا تینوں میں دسنا فلاں علاقے چ فلاں جنگل چ فلاں جگہ تے چھڈیا، کوئی پانی کوئی چنے کوئی شے جڑی بھی کوئی زیادہ راہ لے لیا۔ خانہ کعبہ والی جگہ وہ جنگل ہے اس وقت، ایسا جنگل کہ رستہ بھی کوئی نہیں اتنے کوئی، جتھے جانور درندے چرندے پرندے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اے ابراہیم تیری بیوی آکھ رہی ہے کہ آئے جڑی ہے میری سونکن ہے اینو چھڈ کے آ دور، تے ٹھیک ہے میرا حکم ہی ہے مڑ چھڈیا۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ابراہیم علیہ السلام ٹر پے، بیٹا ہن بڈھے وارے ملیا ہے تے رب قربانی پہلی تے لئی مینوں اپنے تو دور کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام بچیاں نال اتنی محبت کہ نام ہی ابراہیم رحیم، باپ شفقت والا باپ، مہربان باپ آپ دا لقب ہے، ابراہیم دا اے معنی ہے۔ اور جتنے بھی بچے مر رہے ہیں ہن اس ٹائم 7ویں آسمان تے ابراہیم علیہ السلام دا مرکز ہے، 7ویں آسمان تے جتنے بھی بچے حدیث پاک دے اندر ہے، جتنے بچے دنیا تو جاندے نے ابراہیم علیہ السلام دی کفالت وچ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اپنا بیٹا بڈھے بارے ملیا تے رب آکھیا اینو اپنی اکھاں تو دور کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، میں مختصر بیان کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب العالمین، یا اللہ میرا بیٹا ابراہیم، یا اللہ میں اس نو تیرے رستے تے یا اللہ چھوڑ دیتا ہے تیرے حکم دی خاطر، یا اللہ ایسی جگہ تے چھوڑیا ہے، ایسی جگہ تے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرا گھر ہے اتھے۔ رب فرمایا ہے میرے نبی اتھے میرا گھر ہی، آئے میرا گھر ہی اتھے چھڑ کے وگ جا، اتھے جنگل ہے کچھ بھی نہیں، صرف ایک نشان ٹبا، کعبہ دا معنی ہے اچا ٹبا، کعبین گٹیاں نو آکھیا جاندہ ہے، 2 گٹے نہیں اپنے جڑے نے پیر دے نال گٹا جڑا اینو عربی چ آندے نے، انہاں گٹیاں نو آندے نے کعبین، 2 گٹے تے کعبہ
یہ کیوں دا نام پیا ہے؟ وہ بھی ابھریا ہوا ایویں ٹیلا جہا بنیا ہوا. رب فرمایا یہ ٹبا جہا ہے نا اتنے ٹیلا بنیا ہوا ہے اتنے چڑھ کے تے آپ جا اتنے میرا گھر ہے. طوفان نوح دے وقت تو مٹ گیا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اٹھا لیا وہ جگہ دا نشان باقی ہے. ابراہیم علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ ایسی جگہ تے میں چھوڑ کے جا رہا جتھے تیرا گھر ہے تے جگہ بے آباد غیر ذی زرع اتھے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اتھے ایسی جگہ ہے جتھے زراعت بھی نہیں ہے بے آباد جگہ ہے. یا اللہ چھٹن دی وجہ اے ہے ربنا لیقیم الصلاۃ اس گھر نو آباد کرن نماز دے نال. گل سمجھی جاوے آیا ہوں کہ گھر آباد کیویں ہوندا ہے. یا اللہ تیرا گھر آباد کرنا ہے نماز پڑھ کے ٹبا آباد کرنا ہے. یا اللہ تیرا حکم ہے انہوں آباد کر تینوں بیٹا دے چھڑیا اتنے چھڑ کے وگ جا وہ آباد کرے اس نو. تے رب آباد کیتا ہے کہ نہیں پھر اسماعیل علیہ السلام دے نال کیسا آباد کیتا. آخر زمان نبی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچ پیدا کیتے. فرمایا میرا خلیل میرا حبیب اتنا سیانا اتنا دنا ایڈا پیارا. یا اللہ نماز دے نال آباد کرنا ہے اس میں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ لوگاں دے دلاں چ محبت ڈال دے اتھے آ کے رون اور انہاں دی قدر کرن. یہ تیرے گھر دے متولی نے. یا اللہ انہاں دا ادب انہاں دی قدر کرن. لوگاں دے دلاں چ محبت ڈال دے. واقعہ بڑا لمبا ہے کہ کس طرح پھر اتھے وہ آئے لوگ کس طرح وسے. یہ بڑی لمبی تاریخ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یا اللہ انہاں نو رزق پھلاں ثمرات دا رزق دے تاکہ تیرا شکر کرن. دعا مانگ کے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. یا اللہ جو میرے دل چ تو جاننا ہے جو میں ظاہر کر رہا بول رہا مانگ رہا تو بھی جاننا ہے. جو دل چ ہے وہ کیا تفسیراں چ لکھیا ہوا ہے. دل دی طرف اشارہ کیتا خفیہ بات دی طرف ابراہیم علیہ السلام نے. یا اللہ تو میرے دل چ جڑی گل ہے میں بول نہیں رہا وہ تو جاننا ہے. تفسیراں دے اندر لکھیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے متوکل ایسے توکل کرنے والے کہ فرشتے آئے ہاں اے ابراہیم سانو آکھو تے اسی نیری نال اے اگ ساری انہاں نو لا چھڑیے انہاں نو ساڑ دیئے نیری اڑا کے. بارش والے آئے اے ابراہیم سانو آکھو تے بارش دے نال اسی اگ بجھا دینے. باقی فرشتے آئے سانو آکھو تے اسی نہیں کر دینے ہیں. فرمایا نہیں جو رب جس طرح راضی ہے اسی طرح ہی میں راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں اپنے بیٹے واسطے تیرے کو رزق مانگ رہا. یا اللہ میں اس لئے کوئی نہ منگیا میں تو اتنا متوکل اتنا ثابت قدم ہاں. میرا کام ہے فوراً چھڑ کے بھگ جانا. تو ذمہ دار ہے تو کفالت کرنے والا ہے لیکن میرے کو پھر بھی میں دعا مانگ رہا. یا اللہ بچوں میرے گل یہ کہ منگنی نہیں چاہیے. یا اللہ دل میرا آخر ہے منگنی نہیں چاہیے. رب دا حکم ہے چھڑ کے بھگ جا کیوں منگنا پہ رب آپ ہی سنبھال لے گا. لیکن اولاد دی محبت اتنی ہے اولاد نال پیار اتنا ہے ابراہیم علیہ السلام نو. ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں یا اللہ تو میرے دل دی گل جاننا ہے کہ دل میرا کی آخ رہا ہے تے میری زبان کی آخ رہی ہے. یا اللہ تو سب کچھ ہی جانن والا ہے. یا اللہ معاف کر دے مینوں. یا اللہ یہ تو عطا کرنے والا انہاں نو رزق دے. جس وقت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ گئے نا دعا مانگ کے بیوی آوازہ مارے اے ابراہیم سانو چھڑ کے جاندے پے ہو ساڈا کون وارث ہے اسی اتنے کیویں رہاں گے. جس وقت آپ خاموشی نال جا رہے بولتے نہیں پے جواب نہیں دیتا. تے بیوی نے عرض کی اے خدا دا حکم تے نہیں ہے. فرمایا ہاں خدا دا حکم ہے. اشارہ کیتا بالکل خدا دا حکم ہے.
پھر آپ دی بیوی اتنی ثابت قدم حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس وقت آواز دیتی ہے ابراہیم پھر فکر نہیں کرنا تم، یہ خدا دا حکم ہے تو پھر بے فکر ہو کے جاؤ، پچھو آواز ہے ماری، پھر فکر نہیں کرنا، یہ خدا دا حکم ہے۔ تسی واقعہ سارا جان دے ہو، پھر کیویں پانی آیا، آب زمزم آیا، سارا کچھ۔ ابراہیم علیہ السلام جس وقت آنا آ کے دے جانی کچھ ہے، مل کے چلے جانا، بڑی محبت۔ اللہ تعالیٰ دا حکم آیا اے ابراہیم اپنے بیٹے دی قربانی کر۔ اللہ تعالیٰ کی فرمایا اے ابراہیم اپنے بیٹے دی قربانی کر، خواب دے اندر حکم دیتا ہے۔ ایک واری خواب آئی، دو واری خواب آئی، تین واری خواب آئی۔ 9 ذی الحج جس نو عرفہ یوم عرفہ آکھیا جاتا ہے، 8 ذی الحج نو یوم ترویہ آکھیا جاتا ہے، یعنی شک والا دن۔ آپ نو شک پیا بھی کی گل ہے، کیوں خواب آ رہی ہے؟ کتاباں لکھیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ شاید خدا دی طرف ہوئے یا شیطان دی طرف ہوئے، مینوں کیوں آڈر ہو رہا ہے بیٹے دا۔ اس وقت دوبارہ خواب آئی، اللہ تعالیٰ فرمایا اے ابراہیم کوئی شیطان دا اثر نہیں ہے، ایک خواب جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے، بیٹا اپنا ذبح کر۔ 9 ذی الحج نو یوم عرفہ پہچان ہو گئی، 10 نو آپ قربانی کرنے واسطے تیار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا فرمایا، ایسا بیٹا جڑا بڑا ہی حلیم، غلام حلیم، بردبار برداشت کرنے والا، باپ دی طرح صابر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آ کے اپنے بیٹے نو فرمایا اے میرے بیٹے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے خواب کے اندر مینوں حکم ملیا ہے، میں ویکھنا تینوں ذبح کر دیا پیا، تیری کی رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جس طرح رب دا حکم ہے اسی طرح ہی کرو۔ کیسا بیٹا ہے؟ باپ بیٹے نو آکھ رہا ہے اے میرے بیٹے میں خواب دے اندر ویکھیا تینوں ذبح کر دیا، تے تیری کی رائے ہے؟ رائے پوچھی ہے تے خواب دسی ہے، تے بیٹا کیسا ہے؟ قالا یا اباتی، اے میرے باپ افعل ما تؤمر، رب دا حکم ہے جس طرح حکم ہے اسی طرح ہی کرو۔ بیٹا بھی رب دے حکم نو پہچانن والا۔ اسماعیل علیہ السلام کیسے نبی کہ خواب باپ دسی، بس اتنا، اسی لفظ ویکھو نا کیسے نے، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی میں ارا ویکھیا ہے، فی المنام خواب دے اندر، خواب مینوں آئی تو میں ویکھیا ہے، کی ویکھیا؟ انی میں اذبحک کا خواب دے اندر تینوں ذبح کر رہا، مینوں آ خواب آئی ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہا۔ بیٹا تعبیر بھی دس رہا ہے تو حکم الہی دس رہا ہے کہ اللہ دا حکم ہے۔ کیسا نبی ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ماذا ترا، کی رائے ہے تیری؟ قال اسماعیل علیہ السلام عرض کی تھی یا باتی، اے میرے والد، اے میرے باپ، افعل کرو تسی ما تؤمرو، رب دا حکم ہے تانوں ذبح کرو مینوں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب مینوں اللہ تعالیٰ دے حکم نال صبر کرنے والا پاؤ گے۔ 13 سال دی عمر ہے، گل ویکھو کیسی ہے۔ اے میرے باپ اللہ دے حکم نال مینوں صبر کرنے والا پاؤ گے، تے اللہ تعالیٰ پیدا ہون تو پہلے کی بشارت دیتی؟ اے ابراہیم فبشرناہ بغلام حلیم، میں تینوں وہ بیٹا دیتا ہے جڑا بڑا ہی صبر کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے،
فلما اسلم وتلہ للجبین، الٹا لٹا لیا تے بیٹا جڑا خود دس رہا ہے اے میرے باپ میریاں لتاں پیر بن لویا ہے تے مینوں الٹا لٹاویا ہے تاکہ خون دے چھٹے تھلے ڈگن تواڈے تے چھٹے نہ آون، تے میری والدہ نو سلام آکھیا جے میرا جا کے، تے میرے کپڑے جڑے نے پہلے اتار لیا جے یہ لبڑن نہ خون نال، تے تاکہ میری والدہ کپڑیاں نو ویکھ کے پریشان نہ ہوئے۔ تے والدہ اتنی صابر آئی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، شیطان آیا فوراً، اے حاجرہ تیرا بیٹا تیرا خامد ذبح کرنے واسطے لے جاندہ ہے۔ وہ سب آکھیا کدی کسی پیو بھی بیٹے نو ذبح کیتا ہے؟ میرا تے بیٹا ہی بڑا نیک تے بڑا صالح تے بڑا اچھا تے بڑا فرما بردار والدین دا تے بڑا ہی نیک، تے کدی باپ نے بیٹے نو ذبح کیتا ہے؟ تے شیطان نو پتہ ابھی نے مننا کیویں، آکھن لگا باپ نے کدی نہیں بیٹے نو ذبح کیتا پر حکم رب دا ہے، اس لیے اتنی گل کیتی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے پکڑیا بٹا تے ماریا، انہوں نے کہا پھر تو نکل جا اتھوں دور ہو جا، پھر تو وچ کیوں آنا پیا؟ فرمایا چل پھر اتھوں تو نکل جا۔ وہ فوراً آیا ابراہیم علیہ السلام دے کول، ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کو ملیا، سلام دو علیہ کتنے جا رہے جو کیویں ہویا کی گل ہے، سلام بندہ ٹکر جاندہ رستے چ جاندے آگوں مل پوندا ہے، آکھن لگا شیطان سلام دعا لے کے آکھن لگا ابراہیم او خواب آئی تسی بچے نو لے کے ٹر پے ہو، پیچھا مڑ جاؤ، خواباں نو نہیں منی دا۔ آپ نے پکڑیا بٹا تے اس نو ماریا، بھی تو دور ہو پرا ساڈے تو، یہ اللہ دا حکم ہے سانو پتہ ہے، یہ رب دا حکم ہے۔ انبیاء کرام دے خواب وحی الہی ہوندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام تے جس وقت دوبارہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، بار بار کینکریاں ماری، وہ کینکریاں مارنا بھی سنت ہے، حج دے دوران کینکریاں ماریاں جاندیاں۔ اسماعیل علیہ السلام دے کول آیا، اسماعیل علیہ السلام دی کینکریاں ماریاں، جس وقت نامراد ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، ذبح کر دیتا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دیتی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ، آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو اپنا کام پورا کر دیتا ہے، تو اپنی خواب نو سچ کر دیتا ہے، تینوں تے صرف اشارہ ہی کیتا میں، تو اشارے نو اتنا سمجھیا ہے تے اتنا عمل کیتا ہے اشارے تے، ایک خواب دے اندر حکم دیتا، اے ابراہیم تو میرے حکم نو بھی پہچانیا ہے، تیرے بیٹے نے بھی پہچانیا ہے، اور اتنے ثابت قدم ہو تسی، تو حقیقت دے اندر ڈال دیتا ہے خواب نو، قد صدقت الرؤیا، آواز آئی اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس دا اجر نہ ہی دیڑا ہے، نیک لوگوں نو اسی اجر دینے ہاں۔ تے آپ نے کی دیکھیا ہے کہ جس نو ذبح کیتا ہے وہ علیحدہ دور کھلوتے ہوئے نہیں، تے دمبا ذبح ہویا پیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ویکھیا کہ یہ دمبا ذبح ہو گیا ہے، تے کتاباں چ لکھیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ دے اکھاں تے پٹی باندھ دیتی ہے، پٹی باندھ کے آپ الٹا لیٹ گئے تے لتا پیر باندھ لے تے تھلیو چھری پھیری ہے، تے جدو ویکھیا تے دمبا ذبح ہویا پیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، میں بہت بڑی آزمائش لئی، اے ابراہیم میں بڑی بڑی آزمائش لئی ہے تیری، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس دا اسی فدیہ دے چھڈیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ایک قربانی میں ضرور لواں گا لیکن اس نو میں آخر زمانے دے اندر لے گیا، اور اس دی تشریحات دے اندر لکھیا ہے کہ اس نو آخر دے اندر رکھ دیتا گیا ہے، وہ کیڑی قربانی ہے؟ وہ امام حسین دی قربانی ہے۔ اس دی تفسیرات لکھیا ہے کہ وہ قربانی نو اللہ تعالیٰ فرمایا میں آخر دے اندر لے گیا، اللہ تعالیٰ ولادت تو پہلے اپنے حبیب نو دسیا کہ آہ قربانی ہے، اس امام حسین نے قربانی دینی ہے، تے آپ روئے تے دعا منگی، یا اللہ
میرے نواسے نو ثابت قدم رکھنا ہے. یہ نہیں دعا منگی یا اللہ نہ لویں ٹال دے، ثابت قدمی دی دعا منگی ہمیشہ. ابراہیم علیہ السلام دی قربانیاں، مال دی قربانی، دولت دی قربانی، جان دی قربانی، اولاد دی قربانی، ہر طرح دی قربانی. تے رب فرمایا اے لوگو میں ابراہیم علیہ السلام نو پوری دنیا دا امام بنایا ہے. اے لوگو تسی میرے ابراہیم علیہ السلام دے نقش قدم چلو. میرا ابراہیم پوری دنیا واسطے، سارے نبیاں واسطے، سارے رسولاں واسطے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے. تے ابراہیم علیہ السلام دیاں قربانیاں دے دیے تے پھر جان بھی، اولاد بھی، مال بھی، ہر شے دی قربانی ہے. تے رب فرمایا کہ میری مخلوق ایڈیاں قربانیاں دے نہیں سکتی. ایڈی قربانی دکھتی ہے بلا؟ رب فرمایا ہاں جان جڑی ہے انج نہیں ضائع کرنی کہ اس طرح ذبح کر دیو، نہیں یہ کام کرنا. میرے دین دی خاطر شہادت حاصل کرو، میرے دین دی خاطر جہاد کرو، ایک قربانی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام دی ایک قربانی جانور ذبح کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس سنت ابراہیمی نو تا قیامت اس نو جاری و ساری رکھیا تاکہ ہر سال ابراہیم علیہ السلام دی یاد تازہ ہوندی رہے.